اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سننے والے اللہ کی توفیق سے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع خاص عبادت کے متعلق ہے۔ بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر عبادت کرنے والوں کی 3 اقسام بیان فرماتے ہیں۔ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ التجار و ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ العبید و ان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادۃ الاحرار، کہ کچھ لوگ خدا کی عبادت انعام کے لالچ میں کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور کچھ لوگ خدا کی عبادت خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی جہنم کے ڈر کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ غلاموں کی عبادت ہے، اور کچھ لوگ خدا کی عبادت خدا کا شکر بجا لانے کے لیے کرتے ہیں اور خدا کی معرفت اور دیدار کے لیے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آزاد اور زندہ دل لوگوں کی عبادت ہے۔ اس فرمان میں مولا علی علیہ السلام نے عبادت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم تاجروں کی عبادت، ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادۃ التجار، یعنی کچھ لوگ رغبت اور انعام کے لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، مطلب کہ وہ نمازیں، روزے، حج وغیرہ اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں جنت ملے گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ تاجر لوگوں کی طرح خدا سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے تاجر حضرات کا ہم و غم فقط نفع اور انعام ہوتا ہے اور کسی کی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہوتی، اسی طرح یہ عابد جو اس نیت سے خدا کے سامنے جھکتا ہے، آپ فرماتے ہیں دراصل خدا کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ فقط اپنے انعام کے پیش نظر جھک رہا ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے غلاموں کی عبادت، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خدا کے خوف سے اس کی بندگی کرتے ہیں، مطلب کہ وہ نماز روزہ اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ آخرت میں ہمیں جہنم سے خلاصی ملے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی حقیقی عبادت نہیں ہے، بلکہ غلاموں کی عبادت ہے۔ جیسے ایک غلام مجبوراً اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عظمت اس کی نظر میں نہیں ہوتی، یہ عابد بھی گویا خدا کی عظمت کا قائل نہیں ہے، بلکہ مجبوراً خدا کے سامنے جھک رہا ہے۔ تیسری قسم ہے حقیقی عبادت، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی عبادت اور بندگی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بجا لاتے ہیں اور خدا کی معرفت اور اس کے دیدار کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت رابعہ بصری کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ پر آگ تھی، تو کسی نے پوچھا کہ مائی صاحبہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پانی سے جہنم کی آگ بجھا ڈالوں، کیونکہ جہنم کے ڈر سے لوگ عبادت کرتے ہیں اور جو حقیقی مالک ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل عبادت ہی رب کے لیے ہے۔ یہ جنت، یہ جہنم، یہ حور، یہ سب مخلوق ہے، ذات نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک ذات ہے، اور خود کو اس ذات پہ انسان کا کام ہے کہ قربان کر دے۔ اور یہ جو مولا علی علیہ السلام نے عبادت کا تیسرا سٹیپ بیان فرمایا، یہ حقیقی عبادت ہے، اور یہی عارفوں اور عاشقوں کی عبادت ہے، چونکہ یہاں پر عبادت کرنے والا اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اور اس کی عظمت کا اقرار کر کے اس کے سامنے جھک جاتا ہے، جیسا کہ کوئی عطیہ اور نعمت دینے والا واجب الاکرام سمجھا جاتا ہے، اور تمام دنیا کے عاقل انسان اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی عقلی قانون کی بنا پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رب حقیقی کو پہچان کر اس کے سامنے جھک جائے اسی کو عابد حقیقی کہا جائے گا، اور یہی عبادت کی اعلیٰ قسم ہے، اور اسی خالص عبادت کی وجہ سے دل کو نورانیت اور انسان کو معرفت حق نصیب ہوتی ہے، اور انسان کا قلب تجلیات خدا کا محور بن جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فقط اپنی ذات کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ یہ جنت اور حور کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔